Thanks for watching. IIM Islamic Media. Please subscribe, like and share videos. الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج ہمارے پاس سائلین میں سے ایک سوال آیا تھا۔ اسامہ موسیٰ صاحب نے کل ایک سوال کیا تھا نماز استخارہ کے بارے میں۔ نماز استخارہ کے بارے میں شریعت مطہرہ میں تمام بہت زیادہ تاکید آئی ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اقوال میں سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اہم کاموں کے معاملے میں استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی جو بھی اہم کام ہو، جو بھی اہمیت کا حامل کام ہو، جو خاص کام ہو، کاروبار کے معاملے میں، رشتوں کے معاملے میں، اس طریقے کے سفر کے معاملات میں، اس طریقے جو بھی معاملات ہوں ان کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے استخارہ کرنے کے بارے میں، کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ خیر طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معاملے میں مشورہ کریں کہ یا اللہ آیا یہ امر ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر یہ بہتر ہے تو اس میں ہمارے لیے برکت کو نازل فرما دے، برکت کو شامل فرما دیجئے، اور اگر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور فرما لیجئے، اور ہمارے حق میں جو کام بہتر ہو اس کو ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز استخارہ کے بارے میں دعا اس طریقے سے یاد فرماتے تھے جس طریقے سے قرآن کریم کی کچھ آیات ہوں، جیسے قرآن کریم کی آیات ہمیں یاد فرماتے تھے اور تلقین کرتے تھے، اسی طریقے سے نماز استخارہ کے بارے میں ہمیں حکم فرماتے تھے۔ ابھی نماز استخارہ کا طریقہ کار کیا ہے، کس معاملات میں استخارہ کرنا چاہیے، کس معاملات میں نہیں کرنا چاہیے، ان کی کچھ تفصیل ہے۔ ایسے معاملات جن میں خیر اور شر دونوں کا موازنہ ہوتا ہے، دونوں کا احتمال ہوتا ہے کہ آیا یہ کام بہتر ہو یا نہ ہو، ان معاملات میں جیسے خاص طور پر اس کے اندر رشتے کا معاملہ ہے، سب سے اہم جو عام طور سے ہوتا ہے کہ رشتے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کی جائے کہ یا اللہ آیا یہ رشتہ یہاں پر کرنا، چاہے لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے، دونوں کے لیے یہ برابر حکم ہے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر بہتر ہے تو یا اللہ اس میں برکت نازل فرما دیجیے، اگر بہتر نہیں ہے تو ہم سے اس معاملے کو دور فرما دیجیے۔ کاروبار کر رہے ہیں کہ آیا یہ کاروبار میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، سفر کرنا چاہ رہے ہیں، اس طریقے کے جو معاملات ہیں۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ لوگ کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس معاملے میں استخارہ کر لوں کہ یا اللہ میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، تو بھائی ایسا معاملہ جہاں پر خیر جو دوسرا احتمال ہے ہی نہیں، جہاں تو خیر ہی خیر ہے، تو اس معاملات کے اندر خیر طلب کے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ جہاں دونوں چیزوں کا امکان ہو کہ اچھائی ہے یا برائی ہے تو اس صورت میں استخارہ کیا جاتا ہے۔ ابھی نماز استخارہ کے بارے میں اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی دعا کیا ہے وہ ابھی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ نماز استخارہ کس طریقے پڑھی جائے۔ نماز استخارہ کی جو عام طور سے دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني وأصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اس دعا کے بارے میں جو چند ایک تفصیل ہے کہ جب یہ دعا پڑھیں گے اس کا مختصر مفہوم یہی ہے کہ یا اللہ میں آپ سے خیر طلب کر رہا ہوں، آپ کے علم سے، آپ سے قدرت سے، کہ یا اللہ آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کہ یا اللہ میرے حق میں، میرے انجام کے معاملات میں اگر یہ بہتر ہے تو یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے گا، اور اگر میرے حق میں یہ بہتر نہیں تو یا اللہ اس کو مجھ سے دور فرما دیجیے۔ تو اس میں جب ہم نے الفاظ یہ پڑھے تھے کہ آگے جب ہم اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، جب ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے ان هذا الامر، یہاں پر اپنے دل کے اندر اپنی زبان میں بھی جو بھی الفاظ ہوں
ان کو ذکر کریں گے، یا اللہ جو میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، آیا سفر کا ہے، رشتے کا ہے، کاروبار کا ہے، جو بھی کام ہے اس کو ذکر یہاں پر کریں گے۔ پھر آگے پڑھیں گے خیر لی فی دینی، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم نے انڈر لائن کیا ہوا ان الفاظ کو، کہ ہاد الامر کی جگہ پر اپنے الفاظ کو ذکر کر کے پھر آگے پڑھیں گے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ یا اللہ میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے معاملات میں، میرے معیشت کے معاملات میں، میرے انجام کے معاملات میں، تو یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ پھر آگے آتا ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي، کہ یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے حق میں، میرے معاملے میں بہتر نہیں ہے، اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا، تو وہاں پر بھی هذا الامر کی جگہ پر اس کام کو ذکر کریں گے، اس کو ذہن میں لے آئیں گے۔ ابھی اس کا طریقہ کار ہے کہ نماز استخارہ پڑھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے عام جیسے نوافل پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر، نوافل پڑھ کر اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ دعا میں یہ الفاظ ذکر کریں گے کہ یا اللہ میں اللہم انی استخیرک سے لے کر آخر تک دعا پڑھ کے آخر میں بس اگر آپ دل میں دوبارہ مزید چاہتے ہیں تو اس کو الفاظ پڑھ کر قبلہ رو ہو کر کے سو جائیں۔ کوشش کریں قبلہ رو ہو کر کے سوئیں گے تو بہتر ہوگا، اور اس کو کچھ رات ایام تک اس کو دہراتے رہیں۔ ہو سکتا ہے اسی رات آپ کے دل کے اندر وہ چیز آ جائے، ایک نہیں تو 3 راتوں میں، 2 راتوں میں، 7 راتوں تک وہ چیز آ جاتی ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ خواب کے اندر کبھی کبھی وہ چیز، اس کا جواب بالکل واضح آ جاتا ہے، کبھی اس کے متعلق کبھی دل کا میلان اس طرف آ جاتا ہے، تو اس طریقے سے مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ دل آپ کو خود بخود اس کام کی طرف مائل ہونے لگے گا کہ آیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. IIM Islamic Media. Please subscribe, like and share videos.